لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق اللہ العظیم. میرے معزز ساتھی اور واجب احترام اور قابل عزت، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک عطا فرمایا، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی بابرکت، بہت ہی عظیم الشان مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. اور اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے 3 حصوں میں تقسیم کیا، 3 حصوں میں بانٹا ہے. پہلا عشرہ ہمارے سروں سے نکل گیا، جس کی ہم نے قدر نہیں کی. پہلا عشرہ جو تھا رحمت کا عشرہ، وہ ہمارے سروں سے گزر گیا. اب عشرہ جو چل رہا ہے وہ مغفرت کا ہے. تو ہم ہر منٹ کو، ہر سیکنڈ کو غنیمت سمجھیں اور اس میں جتنا زیادہ ہو سکے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اپنے آخرت کو سنواریں. اور اخیر عشرہ جو آئے گا وہ جہنم سے فری گا. یہ سب عشرہ یوں ہی نہ گزر جائے، ہم اس میں ہر منٹ کو اللہ کی عبادت میں لگائے تو ہمارے لیے بہت ہی کامیابی ہوگی. اور خاص طور پر ایک بات یہ ہے کہ ہم جو روزہ رکھتے ہیں، یہ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ صرف بھوکا رہنے کا؟ روزہ کھانے پینے اور جماع سے بچنے کا نام روزہ ہے. یہ روزے کی صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے اتنا. اور اس کے علاوہ معاصی سے، گناہوں سے بچنا یہ روزے کے لیے ضروری تو نہیں ہے، لیکن اگر ان چیزوں سے ہم پرہیز نہیں کرتے، گناہوں سے نہیں بچتے، فضول بکواس سے نہیں بچتے، غیبت کرتے ہیں، تو ہمارا روزہ تو ہو جائے گا، لیکن جو ثواب اس کے اوپر مرتب ہے، جو ثواب ملنے والا ہے، وہ ثواب سے محروم رہ جائے گا، بلکہ ہمارا روزہ ناقص اور ادھورا رہ جائے گا. خلاصہ یہ ہے کہ روزہ نام ہے کھانے پینے سے اور بیوی کے ساتھ جمع کرنے سے پرہیز کرنے کا. یہ روزے کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے، ضروری ہے. اس کے بغیر روزہ صحیح نہیں ہوگا. اور اس کے علاوہ روزے کے فوائد تمام منکرات سے، تمام گناہوں کی چیز سے، تمام معصیات سے بچنا
سے جمع کرنے سے پرہیز کرتا ہے، لیکن رمضان کے دنوں میں غیبت کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، فضول بکواس کرتا ہے، گناہوں کے کام کرتا ہے، تو یہ روزہ جو فرض تھا اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو روزے کے اوپر ثواب کو مرتب کیا ہے، ثواب کو رکھا ہے، وہ ثواب نہیں ملے گا۔ تو ہم ایسا کام کیوں کریں جو ہمارا روزہ ادھورا ہو جائے، روزے میں ثواب کی کمی ہو جائے؟ صرف بھوکا رہنا، پیاسا رہنا یہ نام نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کا، پورے بدن کا اس میں حفاظت ہونی چاہیے کہ ہمارا ہاتھ جو چل رہا ہے غلط استعمال نہ ہو، ہمارے آنکھوں سے غلط چیز نہ دیکھے، ہم زبان سے غلط بات نہ نکالے، ہم کان سے غلط چیز نہ سنے۔ ہر چیز کا نام روزہ ہے، تب جا کر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ثواب مرتب فرمائیں گے۔ یہ صرف بھوکا رہیں گے تو ہمارے ذمے سے جو فرضیت تھا وہ ساقط ہو جائے گا، روزہ نہ رکھنے کا جو گناہ ہوتا وہ گناہ ہمارے ذمے سے ساقط ہو جائے گا۔ اور اس کے اوپر بہت ساری حدیثیں بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کو بجز بھوکا رہنے کے کچھ نہیں ملتا، اور بہت سے راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں جن کو بجز جاگنے کے سوا کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جو یہ تمام حرکتوں سے، یہ تمام گناہوں کے کام سے پرہیز نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے کی کوئی پرواہ نہیں۔ اب اس حدیث کی وجہ سے ہم یہ نہ سوچ لیں کہ جب ہمارا روزہ ہی نہیں ہوگا تو روزہ رکھنے سے کیا فائدہ؟ جب ہمارا روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تو ہم روزہ کیوں رکھیں؟ تو میرے بھائیو، ایسی بات نہیں ہے۔ جو فرضیت تھا وہ فرضیت ذمے سے ساقط ہو جائے گا۔ اگر تمام چیزوں کی رعایت رکھتے ہوئے ہم روزہ رکھتے تو اس روزہ کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ثواب دیتے وہ ثواب سے ہم محروم رہ جائیں۔ اور بہت ساری کوتاہیاں بھی ہیں کہ بہت سارے لوگ بھوکا، پیاسا اور جمع کرنے سے بچتے ہیں، لیکن چغل خوری میں لگے رہتے ہیں۔ اکثر اوقات کسی میں ہم برباد کر دیتے ہیں۔ ہم دوسرے کے شکایت کرنے میں، دوسرے کے اندر عیب تلاش کرنے میں ہم اپنا اکثر اوقات برباد کرتے ہیں۔ اور اس مہینے میں یہ بھی دیکھا جائے کہ اگر اس مہینے سے پہلے اگر گناہوں کی عادت تھی اور اس مہینے میں خاص طور پر پرہیزگاری اختیار کرے، تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرے، اور اس مہینے میں دیکھیں کہ اور مہینوں میں جتنا برائی کرتے تھے اس مہینے میں کتنا ہمارے اوپر کنٹرول ہو۔ ہم
العباد اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اب اس کی تلافی کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں؟ یہ دیکھیں کہ اور دنوں میں ہم شراب پیا کرتے تھے، لیکن اس مہینے میں شراب ہم نے چھوڑ دی۔ یہ تمام چیزوں کو دیکھے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کھانا پینا، بیوی کے ساتھ جمع کرنا حرام نہیں کیا تھا، بلکہ یہ چیز جائز ہے۔ کھانا کوئی ناجائز چیز نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کی وجہ سے جائز چیزوں کو بھی حرام ہمارے لیے کر دیا کہ دن میں کھانا پینا نہ کھائے، بیوی کے ساتھ جمع نہ کرے۔ یہ کوئی حرام چیز نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رمضان کی وجہ سے اس کو حرام کیا۔ سوال بھی دے بھائی، مسجد کے تعمیر کے لیے بھائی، اللہ گھر کے لیے بھائی، جو چیز پہلے سے حرام ہے، گناہ کا کام، غیبت، چغلخوری، فضول بکواس، یہ سب چیز پہلے سے ممنوع اور ناجائز ہے۔ اس مہینے میں تو اور زیادہ اس کی قباحت بڑھ جائے گی۔ ہم خاص طور پر اس مہینے میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس مہینے میں اور زیادہ برائی کے کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ رمضان میں کام نہیں کرتے، اب روزہ ہے تو ان سے کام نہیں ہوگا، اب فضول ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ اب ٹائم پاس کرنے کے لیے کوئی چیز ہونی چاہیے، اب وہ ایسا ہی چند لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں، اس کی شکایت، اس کی چغلخوری یہ شروع کر دیتے ہیں۔ اور بہت سے نوجوان ایسے بھی ہیں کہ وہ اپنا وقت موبائل سے پاس کرتے ہیں۔ اب روزہ ہے تو اب ہم سے مشکل کام نہیں ہوگا، اب ٹائم کو پاس کرنا ہے، اس کے لیے تاش، جوا، شطرنج، موبائل، یہ سب چیزوں میں لگ جاتا ہے۔ یہ مہینہ جس طرح ہمارے لیے بابرکت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے، ایک کے اوپر اللہ تعالیٰ 70 عطا فرمائیں گے، اس میں گناہ بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کی قباحت اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جس طرح اس کا ثواب بڑھتا ہے، اس طرح اس مہینے میں گناہ کی بھی قباحت بڑھ جاتی ہے۔ اب ہم سمجھے کہ ہم اس مہینے میں کتنا اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کر رہے ہیں یا ہم گناہ کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات، بہت سارے لوگ بہانے سے روزہ رکھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی تھوڑا سا مشکل کام آیا، روزہ چھوڑ دیا، روزے سے افطاری کر دی۔ تو یاد رکھیے کہ کوئی عذر شرعی ہونی چاہیے، بغیر عذر شرعی کے روزہ افطار نہیں کر سکتے۔ کوئی مشکل کام کر لیا، یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ اب اس میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو اپنے کھانے پینے کو چھپا کر کھاتے ہیں، لوگوں سے شرماتے ہیں، وہ روزہ نہیں رکھتے لیکن لوگوں سے چھپ کر کھانا کھاتے ہیں، اپنے روزہ نہ رکھنے کو لوگوں کو ظاہر نہیں کرتے۔ یہ ان کا روزہ نہ رکھنا یہ گناہ کا کام ہے۔ لیکن دوسرا ایک وہ شخص ہے جو روزہ رکھتا تو نہیں ہے لیکن علی الاعلان لوگوں کے سامنے کھاتا پیتا، اور ان کو کہا جائے وہ جواب دیتے ہیں کہ جب اللہ سے چوری نہیں
بندے سے کیا چوری؟ یہ یاد رکھیے، یہ روزے کا مذاق اڑانا ہے، یہ مذاق اڑانا انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے۔ اور وہ جواب میں یہ بھی کہتے ہیں، یہ سارے کفریہ الفاظ ہیں، انسان اس سے اسلام سے مسلمان ہونے سے نکل جاتا ہے کہ روزہ وہ رکھیں گے جس کے گھر کھانے کو اناج نہ ہو، یا ہمیں بھوکا مارنے سے اللہ کو کیا فائدہ ہے، یا اللہ کو ہمیں بھوکا رہنے سے کیا ملتا ہے۔ یہ سارے الفاظ کفریہ ہیں، اس سے انسان اسلام سے نکل جاتا ہے، یہ معمولی نہ سمجھے۔ علی اعلان کھانا بھی یہ کفر ہے، اس لیے کہ ہم رمضان کے دنوں میں رمضان کا مذاق اڑا رہے ہیں، روزے کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ روزے کا استہزاء اور مذاق یہ کفر ہے۔ ایک انسان ہے جو روزہ نہیں رکھتا، نماز کبھی نہیں پڑھتا، لیکن اس کا انکار نہیں کرتا، اس کے اوپر برا بھلا نہیں کہتا، وہ ایسا شخص اسلام سے خارج نہیں ہے، لیکن روزہ نہ رکھنے کا اس سے گناہ ہوگا، نماز نہ پڑھنے کا اس سے گناہ ہوگا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اب اس بابرکت مہینے میں ایسا کوئی کھیل، ایسا کام نہ کرے جس سے ہمارے لیے خسارہ ہو، ہمارے لیے نقصان ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک مہینے کی قدر کرنے کی اور اس مبارک مہینے کی جتنی بھی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے یا کسی عذر شرعی کی وجہ سے افطار کر دیتے ہیں، شرعی عذر ہے، تو ایسے شخص کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور بعد میں اس کی قضا کرے۔ لیکن ایک شخص ہے جس کی کوئی عذر نہیں ہے، روزہ رکھ کر توڑ دیتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے قضا کے ساتھ ساتھ 2 مہینے لگاتار 60 روزے رکھنے پڑیں گے، 60 روزہ رکھنا پڑے گا۔ قضا تو کرنا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ 60 روزہ رکھنا پڑے گا، ایک روزے کے بدلے 60 روزے۔ پھر بھی اس رمضان المبارک کے مہینے کا جو روزہ ہے اس روزے کے مقابلے میں نہیں ہو سکتا۔ اس میں جتنی فضیلت ہے، جتنا ثواب ہے، اگر ہم 60 قضا بھی کر لیں پھر بھی اس کا مقابلہ نہیں ہے۔ اور بہت سارے لوگ کا بہانہ ہوتا کہ گرمی کا مہینہ ہے، سردی میں ہم یہ روزہ رکھیں گے۔ ارے بھائی، جب اتنے لوگوں کے ساتھ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو آپ سے کیا امید ہے، کیا توقع ہے کہ آپ سردی کے موسم میں روزہ رکھ لیں؟ جب یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں آپ سے روزہ نہیں رکھا گیا تو آپ سردی کے موسم میں روزہ رکھ لیں گے؟ اور جو لوگ روزہ نہیں رکھتے، اگر ایسے شخص کو کوئی ڈاکٹر کہہ دے کہ تمہیں 1 دن بھوکا رہنا ہے، وہ اس کی پرہیز کرے گا، لیکن وہ اللہ جو تمام دنیا کا پالنہار ہے، تمام عالم کا پالنہار، ہر چیز کا مالک، وہ کہہ رہا ہے پھر بھی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن ایک ڈاکٹر کہہ دیتا کہ 1 دن کھانا نہیں کھانا ہے، اس سے پرہیز کرنا ہے، وہ شخص 1 دن کیا 2 دن پرہیز کرے گا؟
یہ روزہ رکھنے سے کوئی انسان کمزور نہیں ہوتا، بلکہ اس میں بہت سارے فائدے ہیں، دنیاوی فائدے بھی ہیں اور دینی فائدہ بھی ہے۔ تو ہم اس کو ضائع نہ کریں۔ اللہ کے واسطے اب تک جو لوگ روزہ نہیں رکھے ہیں تو اب سے شروع کر دیں۔ اب جو جتنا ہو گیا وہ اس کی قضا کرے اور آج سے شروع کر دیں اور عہد کرے کہ انشاءاللہ اب روزے میں کوتاہی کبھی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔